خیال رکھیے گا جو باتیں ابھی عرض کی. آپ کا بار، پھر یہ جملے کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا کسی کا بار، بوجھ. خاندان ٹوٹتے کیوں ہیں؟ آپس میں نفرتیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ محبتیں نفرتوں میں کیوں بدل جاتی ہیں؟ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ سوء ظن کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جوائنٹ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں کیوں؟ گھر گھر کا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر معاشرے میں. یہ دو چیزیں اگر صرف یاد رکھیے، کرامت و فضیلت کے درمیان جو دو ستون اللہ نے اعلان کیے، ایک یہ کہ آپ کا بار کسی بھی اعتبار سے بجز حق کسی اور پر نہ ہو، اور آپ کا رزق آلودہ نہ ہو، پاکیزہ ہو. اگر یہ دو چیزیں بھی اختیار کر لی نا، زندگی کا اصول بنا لیا، تو کونین میں، دونوں جہان میں کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا. ممکن نہیں. اب یہ معاشرے کی قدروں کو چھاننے پھٹکنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے روزمرہ کے آداب زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کیسے رہنا چاہیے اور کیسے رہتے ہیں. ایک جملہ عرض کروں، چھوٹا سا جملہ. انسان کو اتنا متوکل بر خدا ہونا چاہیے اور اپنے دو قدموں پر اس طرح کھڑا رہنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی رومال بھی گر جائے تو آپ اس کو اٹھانے کے لیے دوسرے پر بوجھ نہ بنے، خود جھک کر اٹھائیں. یہ مثال یاد رہے گی نا، اسے یاد رکھیے گا. آپ کے ہاتھ سے رومال بھی اٹھے. اب یہ سب سے زیادہ مشکل ہم لوگوں کی ہوتی ہے. جہاں ہم نے طالب علم دین کا لباس پہنا اور لوگوں نے مولانا کہنا شروع کیا، وہاں پھر نہ پوچھیے، پیر زمین پہ نہیں پڑتے. براق تو نصیب نہیں ہوتا، ہوا میں اڑتے ہیں. اور پھر چاہتے ہیں ہمارا استقبال ہو، احترام ہو، یہ القاب، وہ آداب، وہ ادب، وہ احترام، وہ تکلفات. ہم ساتھ میں کوئی بریف کیس، ہلکا سا تھیلا بریف کیس کچھ ہو تو کوئی دوسرا اٹھائے، ہم نہ اٹھائیں ہمارے سامنے. یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اور ظاہر یہ بھی نہیں سوچتے بہت سے نوجوان ہیں. اب میں اگر کسی سے چھوٹا ہوں اور میرے سامنے کوئی شخص ہے بوڑھا بزرگ، تو غیرت آنی چاہیے کہ میں سر پہ عمامہ صحیح، لیکن یہ شخص 80 برس کا ہے، میں 50 برس کا ہوں، مجھے کیا حق ہے کہ اس سے کام لوں؟ اس کا بار مجھے اٹھانا چاہیے قربتاً اللہ، نہ کہ اس سے میں بار اپنا اٹھواؤں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں اپنی ذات کی تنقید سے بات شروع کرتا ہوں، آپ پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا تھی؟ یہ سب صرف موقع سے سنا دینے کے لیے ہے کہ حضور جا رہے ہیں مکے میں، پورا مکہ حضور کا دشمن ہے. ایک بوڑھی عورت جا رہی ہے اور حضور سامنے آئے اور حضور نے کہا کہ بھئی آپ بہت بوڑھی ہیں، یہ بوجھ بہت ہے، آپ کا بار میں اٹھا لوں. کہا تمہیں مزدوری دینے کے لیے میرے پاس کوئی پیسے نہیں. کہا میں مزدوری کب مانگ رہا ہوں آپ سے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے یہ بوجھ نہیں اٹھ رہا ہے، میں آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. کہا بیٹے سلامت رہو، خوب دعائیں دی جو بھی ہر معاشرے میں رائج ہیں. اور جب حضور نے پہنچا دیا اس کی منزل تک تو اس نے کہا بیٹے تم بہت اچھے لڑکے ہو، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. کہا جی فرمائیے. کہا دیکھو مکے میں ایک لڑکا ہے محمد، اس سے بچ کے رہنا، وہ جوانوں کو بگاڑ رہا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ وہ عقیدے بگاڑ رہا ہے. کہا اچھا آپ اسے پہچانتی ہیں؟ کہ نہیں بیٹے میں پہچانتی تو نہیں ہوں. کہا وہ میں ہی تو ہوں محمد. غور فرمایا آپ نے؟ حضور کی سیرت کیا ہے؟ دوسروں کا بوجھ یہ دیکھ کے نہیں کہ یہ میرے اوپر کلمہ پڑھ چکی ہے کہ نہیں، یہ اہل توحید ہے کہ نہیں، یہ اہل توحید ہے کہ نہیں، یہ ہماری وفادار ہے کہ نہیں، یہ ہمارے کیمپ میں ہے یا نہیں،
یہ ہمارے حق میں نعرہ بلند کرتی ہے یا نہیں؟ کوئی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اگر اسے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں قربتاً الی اللہ فائدہ پہنچانا چاہیے، اور اجر کا مطالبہ اس سے نہیں خدا سے کرنا چاہیے۔ یہ مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ یہی سیرت تمام معصومین کی ہے، تمام معصومین کی یہ سیرت ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں قربتاً الی اللہ، اپنا بوجھ، روایتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے اپنا سامان، گھر کی ضرورت کی چیزیں خود خریدتے تھے، اور وہ وزن، وہ بار خود لے کر چلتے تھے، اور اکثر اصحاب یا کچھ لوگ آگے بڑھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ سامان مجھے دے دیجیے، میں گھر تک پہنچا دوں۔ کہتے تھے نہیں، جس کا سامان ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ خود اپنا بوجھ اٹھائے، اور کبھی کسی کو نہیں دیتے تھے، زیادہ تر نہیں عنایت فرماتے تھے، مگر یہ کہ کوئی ایسا ہی اہل ہو جس پر حضور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سیرت معصومین ہے، تو اسے مزاج بنائیں، اسے مزاج بنائیں، تہذیب بدلے۔ تہذیب میں جو گھن لگ گیا ہے، تہذیب میں جو کیڑے لگ گئے ہیں ہماری سماجی اقدار میں، انہیں تبدیل ہونا ہے۔ کب تبدیل ہوں گے؟ صرف سوچتے رہنے سے، صرف ٹیبل ٹاک سے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تبصرہ کرنے سے، صرف لطیفہ گوئی سے، صرف شاعری سے، صرف خطابت سے؟ عمل کے مرحلے میں تبدیل ہونا ہے، اور یہ تبدیلی کل سے نہیں، آج سے شروع ہونی ہے، اور ابھی سے۔ تب تبدیلی آتی ہے۔ عظمت انسانی کی بات ہے ابھی، عظمت انسانی، عظمت انسانی کے دو رکن صرف، آپ کا بار آپ کے علاوہ کسی اور پر نہ ہو۔ اس مضمون کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں، میں یہ اعتراف کر لوں کہ اس سے ملتی جلتی باتیں دوسرے ممبروں پہ کہہ چکا ہوں، اور اس لیے کہہ چکا ہوں کہ اسے مکرر کہتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بار، آپ کا بوجھ، میرا بار، میرا بوجھ، میرا وزن کسی بھی اعتبار سے بجز خدا، بجز خدا، بجز حق سبحانہ و تعالی اور کسی پر نہیں ہونا چاہیے، اور اجر کی امید بھی کسی خدمت پر کسی سے نہیں ہونی چاہیے سوائے خدا کے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب بہرحال ایک ماں کی